Assalamu alaikum warahmatullah. Dawn editorial translated 30 in a month. Uh, اردو اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ میں سالوڈ ویکیبلری بھی اویلیبل ہے. جاز کیش یا ایزی پیسہ کروائیے 300 روپیز اور اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دیجئے اسی نمبر پر 031344777328. آج کا ایڈیٹوریل ہے Systematic Violence on Local People by سید عرفان اشرف. Dawn editorial آج کا. When it comes to the coverage of terrorism in the Afghan-Pak region, journalists and analysts in Pakistan have one thing in common: their fixation on ideological aspects of extremism often overshadows territorial considerations rooted in actual power politics. جب افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں دہشت گردی کے متعلق نشریات کی بات آتی ہے تو پاکستانی صحافیوں اور تجزیہ کاروں میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ انتہا پسندی کا نظریاتی پہلو ان کے اذہان میں اس قدر راسخ ہے کہ انتہا پسندی کا تذکرہ کرتے ہوئے علاقائی اہمیت یعنی ٹیریٹوریل کنسیڈریشن جس کے روٹس ہیں روٹڈ ان ایکچوئل پاور پالیٹکس جو کہ پاور پالیٹکس میں روٹڈ ہیں جس کی جڑیں دراصل طاقت کی سیاست میں گڑی ہیں اس کو وہ بالکل اوور شیڈو کر جاتے ہیں. یعنی ان کے ذہنوں میں آئیڈیولوجیکل اسپیکٹ آف ایکسٹریمزم اس قدر راسخ ہے. ہمیشہ آئیڈیولوجی کے ساتھ مختلف جماعتوں کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں جبکہ پاور پالیٹکس کے کانٹیکس میں اس کو نہیں دیکھتے. This conceptualization has detrimental implications for people in marginalized regions where violence is staged locally but reported from a distance. اس تصور کا پھیل جانا ان عوام کے لیے نہایت مضر اثرات کا حامل ہے. ڈیٹریمنٹل امپلیکیشنز رکھتا ہے مارجنلائزڈ ریجنز کے لوگوں کے لیے where violence is staged locally جہاں پر وائلنس یا تشدد واقعات ہوتے تو لوکل سطح پر ہیں لیکن انہیں بڑی دور بیٹھ کے وہاں سے لوگ اسے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. This misrepresentation has its origins in the 1980s when Soviet intervention in Afghanistan forced thousands of refugees to flee Pakistan. اس مسئلے کے اظہار کا یہ طریقہ جو کہ غلط ہے مس ریپریزنٹیشن ہے. اس مس ریپریزنٹیشن کا جو تعلق ہے اوریجن ہے وہ 1980s میں سے جڑتی ہے جب افغانستان میں ہونے والا روس کا وہ قبضہ ہے جس نے ہزاروں افغان مہاجرین کو پاکستان کی جانب فرار ہونے پر مجبور کر دیا. Resistance and jihad were the two buzzwords representing Pakistan's stewardship role in a subsequent anti-Soviet proxy war. ان حالات میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان کی جنگی نیابت پاکستان کا پراکسی وار لڑنا اور سرپرستی یعنی اسٹیورڈشپ کو ظاہر کرنے کے لیے جہاد اور مزاحمت یعنی ریزسٹنس اینڈ جہاد کو مخصوص انداز میں استعمال کیا جاتا تھا. With the help of US Saudi petrodollars, the Zia regime's blending of extremism with warlordism birthed an alliance comprising 4 fundamentalist and 3 nationalist parties. ضیاء نے اپنے دور میں امریکی سعودی پیٹرو ڈالر کی مدد سے انتہا پسندی اور جنگ پسندی کے مرکب میں سے اس کی بلینڈنگ آف ایکسٹریمزم ود وارلارڈزم تو انتہا پسندی اور جنگ پسندی کے مرکب میں سے 4 بنیاد پرست اور 3 قوم پرست گروہوں کو جنم دیا. This alliance was foisted تو اس alliance کو was foisted on the ragtag refugees. ragtag سے مراد جس میں مختلف قسم کے لوگ شامل ہو جائیں. foisted on اس کو دغے بازی سے یعنی
دھوکے سے شامل کر دیے گئے یہ سارے، اس اتحاد کو دغے سے غیر محسوس طریقے سے مہاجرین میں شامل کر کے موجودہ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بنائے جانے والے 400 کیمپس میں یا پڑاؤں میں رکھا گیا۔ The tourism, to sustain this militarism, a madrasa network was set up to turn local youth in extremist lasting fodder for the proxy war. اس نیابتی جنگ یعنی جو پراکسی وار ہے، اس کے لیے لاسٹنگ فوڈر کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا چارہ یا فیول دینے کے لیے، اس کو چارہ فراہم کرنے کے لیے، اس عسکریت پسندی کو قائم رکھنے کے لیے مدرسوں کا ایک جال بنایا گیا جو مقامی نوجوانوں کو انتہا پسند بنائے۔ But the term resistance itself was also gradually replaced by jihad. ساتھ ہی ساتھ اس اصطلاح کو مزاحمت، یہ جو اصطلاح پہلے استعمال ہوتی تھی ریزسٹنس، کہ افغانستان میں جب روس آیا تو اس کو ریزسٹ کرنا ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ جہاد کا رنگ دے دیا گیا، یعنی جہاد سے بدل دیا گیا اس ٹرم کو۔ This transformation from the secular to the divine obscured over a period of time what went into the making of a conflict zone. اس اصطلاح کا یہ جو لادینی لباس تھا، یعنی اس کو سیکولر سے ڈیوائن بنا کے اسے لباس اتار کر اسے آفاقی لبادہ پہنا دینے سے اصل حالات ایک عرصے تک دھند کا شکار ہو گئے، یعنی obscured over a period of time what went into. تو go into ایک phrasal verb یوز ہوتا ہے جس سے مراد ہے رنگ بدل دینا یا چیزوں کو چینج کر دینا، ایک ڈفرینٹ انداز میں پیش کرنا۔ went into the making of the conflict zone، جس نے میدان جنگ کا رنگ ہی بدل دیا تھا۔ Do a skewed reference، jihad as an abstract terminology also fits well into the imperialist tradition of grand western narrative۔ گرچہ میں ذرا ٹیڑھا حوالہ دے رہا ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ گرا ذرا ترچھی ہے کہ لفظ جہاد ایک مجرد یا غیر واضح اصطلاح کے طور پر مغربی سامراجیت کے بیانیے پر بھی پورا آتا ہے۔ Celebrating the post-Soviet era، for instance، مثال کے طور پر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یا جانے کے بعد اس کے بعد کا جشن مناتے ہوئے، مثال کے طور پہ اینگلوفون اکیڈیمکس، جو انگریزی بولنے والے اسکالرز ہیں، اسٹریٹجیکلی ایکسکلوڈڈ کانٹیکسٹ، انہوں نے حکمت عملی سے اس کانٹیکسٹ کو ہی ایکسکلوڈ کر دیا، نکال دیا فرام دی پولیٹیکل انالیسز ان دا ارلی 1990s، 90 کی جو دہائی ہے اس کے شروع میں ہی انہوں نے اس سیاق و سباق کو ایک حکمت عملی کے تحت اپنے سیاسی تجزیوں سے باہر نکال دیا تھا، یعنی وہ اس بات کو چھپاتے تھے۔ The win of capitalism over communism was termed the end of history and a unipolar moment. US the only superpower۔ اشتراکیت پر سرمایہ داری کی اس فتح کو، یعنی روس جو ہے وہ اس کو کمیونزم کہا جائے گا، اور کیپٹلزم امریکہ اس طرف سے لے کے آ رہا تھا، تو سرمایہ داری جیتی اور اشتراکیت اس وقت ہاری۔ تو اس ہار کو تاریخ کا خاتمہ کہا جاتا تھا، دا اینڈ آف ہسٹری کہا گیا، اینڈ اے یونیپولر مومنٹ، اور دنیا ایک دھڑے میں، یعنی یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ دنیا بس ایک ہی دھڑے میں ہے، یعنی دنیا میں ایک بڑی چودھری ہے، ایک ہی بڑا چودھری ہے۔ مطلب یہ کہ اعلان ہوا کہ اب امریکہ ہی ایک واحد برتر طاقت ہے۔ This imperialist text not merely heralded capitalism's domination over the forms of ideologies, but also inspired in commercial media the use of a wide brush in painting special realities۔ اس سامراجی کارگزاری نے، یہ جو imperialist text ہے، not merely heralded، نہ صرف اس نے نشاندہی کی یا اس کو اس طرف راغب کیا، نہ صرف دوسرے نظریات کو سرمایہ داری کے سامنے مرغوب اور مغلوب کیا،
بلکہ تجارتی یا کاروباری نشریاتی اداروں کو بھی، جو کمرشل میڈیا ہے، اس کو بھی مرغوب کیا یا اس طرف راغب کیا کہ وہ ان خلائی قسم کے حقائق کی جلی ریش قلم سے، یعنی موٹے برش سے اس کو پینٹ کریں، ان کی تصویر کشی کریں. In the Afghan-Pak region, at least the use of jihad as a lexicon began to develop double meanings. It legitimized terrorism in the name of religion, creating a break from the past. کم از کم افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں لفظ جہاد کو اس کے ماضی سے جدا کر کے کریٹنگ اے بریک فرام دا پاسٹ بطور اختراعی لغت کے اس کے معنی کو دوہرے انداز میں ڈبل میننگ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ایز اے لیکزیکون، اختراعی لغت کے طور پہ. یعنی اس لغت کا میننگ تھوڑا سا چینج کیا جانے لگا، جس سے مذہب کے نام پر دہشت گردی کا جواز لے لیا گیا. لیجیٹیمائزڈ ٹیررزم، یعنی دہشت گردی کو لیجیٹیمائز یا قانونی حیثیت ملتی. Throughout the 19th century, the British used violence for controlling northwestern territorial fringes of colonial India, افغان پاک ریجن. جب یہ ہندوستان تھا متحدہ سارا پاکستان بننے سے پہلے، تو برطانیہ نے بھی پاکستان کے ان علاقوں کو جو کہ نارتھ ویسٹرن ٹیریٹوریل فرنجز ہیں، دور افتادہ علاقے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت ہی کا استعمال کیا تھا. When local people resisted, they were first blamed and then victimized for being unruly, violent and fanatical. جب مقامی لوگوں نے مزاحمت کی تو ان پر بے نظم، وسیلے اور جنونی ہونے کا بٹا لگا دیا گیا، ان کو وکٹمائز کیا گیا. Pakistan embraced this legacy from one colonial empire, British, and offered it to a new colonial power. پاکستان نے یہ جو رویہ ہے اسے ایک نو آبادیاتی طاقت سے ورثے میں لیا، یعنی برطانیہ سے، اور پھر اسے ایک نئی قسم کی دوسری نو آبادیاتی طاقت امریکہ کے سامنے پیش کر دیا. As early as the 1950s, the country's elites fixed their own position in the cycle of regional oppression by joining two imperialist pacts, SEATO and CENTO. 1950 کی دہائی کے اوائل میں ہی، شروع میں ہی، ملک کے بڑوں نے، ایلیٹس نے، دو سامراجی معاہدوں پر یعنی ٹو امپیریلسٹ پیکٹس پر، سیٹو اور سینٹو میں شریک ہو کر علاقائی جبر کے اس چکر میں سائیکل آف ریجنل اوپریشن اس میں اپنی جگہ بنا لی. Ever since, Pakistani dictators have loyally defended US regional interests at the cost of local Pakhtuns. بس تبھی سے پاکستانی آمروں نے مقامی پختونوں کی قیمت پر، یعنی ان کا نقصان کر کے، پوری وفاداری کے ساتھ امریکہ کے اس علاقے کے اندر مفادات کے تحفظ کی ٹھان لی. As jihad was a phase in Cold War politics، جیسے کہ جہاد کولڈ وار کے ٹائم میں، اس وقت کی سیاست جب کولڈ وار ہو رہی تھی اس کے خلاف، اس وقت میں جہاد صرف ایک فیز تھا. The US led war on terror was a phase in this violent regional history. تو اس تاریخ میں بھی، یہ جو علاقے کی تاریخ ہے، وائلنٹ ریجنل ہسٹری ہے، اس میں یہ وار آن ٹیرر امریکہ کی شروع کی ہوئی، یہ بھی بس اس کا ایک حصہ ہے، ایک مرحلہ ہے. ایکسٹینڈنگ مارکیٹ انٹرسٹ ان لوکل اسپیس، محض اپنے کاروباری مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے. This destructive imperialist cycle, call it the privatization of jihad, never allows an alternative life form to locally grow, which they fear might bring an end to the unipolar movement. یہ سامراجیت کا جو تباہ چکر ہے، ڈسٹرکٹیو امپیریلسٹ سائیکل ہے، بالخصوص جس میں جہادی تنظیمیں بنی، خصوصاً جہاد کی، جسے نجکاری پرائیویٹائزیشن آف جہاد کہا جاتا ہے. یعنی جہادی تنظیمیں مختلف بن گئی جن کو کوئی اسٹریٹ آن نہیں کرتی،
وہ خود سے چل رہی ہیں، ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ کبھی بھی مقامی لوگوں کو نشو و نما اور اپنی زندگی بنانے کا موقع نہیں دیتا، کیونکہ انہیں اس سے یہ خطرہ ہے کہ مقامی ترقی، یعنی اس علاقے کے لوگ اگر ترقی کرتے ہیں تو دنیا کے ایک درجے کے نظام کو یہ تباہ کر دے گا۔ In the media, the Afghan Pak region portrayal serves this tradition. تو میڈیا میں بھی پاکستانی اور افغانستان کے یہ جو فرنجز ہیں، ان علاقوں کی تصویر کشی یا پورٹریل جو ہے، یہ بھی اسی ٹریڈیشن کی، اسی روایت کو یہ سرو کرتی ہے یا اسی کی خدمت کرتی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے لاسٹ والا جو پارٹ ہے یا اس کا حصہ ہے، اس کو شروع میں اسی لیے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، دس آسپیکٹ از ہارڈلی کنٹیکسچولائزڈ ان رپورٹنگ آن دا ریجن، یعنی یہ والی جو بات جس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو بمشکل ہی میڈیا پر کبھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو ابھی میں شروع سے دیکھتا ہوں۔ In the media, Afghan Pak region's portrayal serves this tradition, associating militarized violence with the local population's love for jihad, and despite tons of evidence of a state-created jihadist economy, this aspect is hardly contextualized in reporting on the region. میڈیا میں کبھی شاذ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نشریات میں چیزوں کا یہ رخ بھی واضح ہو سکے۔ This aspect is hardly contextualized. افغان پاک علاقوں کی تصویر کشی میں عسکریت اور دہشت پسندی کو مقامی لوگوں کے جہاد کے ساتھ محبت سے ہی جوڑ کر دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف ریاست کی پیدا شدہ جو جہادی تنظیمیں ہیں یا گروہ ہیں، ان کی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں۔ Globally, digital technologies have helped people present an alternative coverage of their precarious conditions. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لوگوں کو پوری دنیا میں اس یہ جو لوگوں کو یہ جو بیانیہ ایک ڈیولپ ہوا تھا کہ جی لوکل لوگ جو ہیں ان کے اپنے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہمیشہ لڑاکو ہیں، تو اس بیانیہ کو مختلف اپنے مختلف قسم کے اپنے غیر یقینی مخدوش حالات دنیا کے سامنے رکھنے میں مدد دی ہے۔ یعنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لوگوں کو اس قابل کیا ہے کہ وہ یہ جو بنا ہوا بیانیہ ہے اسے مختلف اپنے اصل جو مخدوش قسم کے حالات ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ From Twitter to Facebook, an ambitious group of area experts has emerged who, in their eagerness to report on terrorism, offer rich data. ٹویٹر سے فیس بک تک علاقائی ماہرین کا ایک محنتی گروہ ابھر آیا ہے جو بھرپور توجہ سے دہشت گردی پر خبریں دیتے ہوئے بہترین مواد مہیا کر دیتے ہیں۔ But this data usually falls short on details for lack of either space or exposure. لیکن اس مواد میں عموماً تفاصیل، گنجائش یا پھر ضروری وضاحت یا اس کے ایکسپوجر کی کمی رہ جاتی ہے۔ About the Afghan Pak regions, for instance, the digitally mediated information often lacks insight into the tribal system of life, promoting a contextually impaired worldview. بالخصوص پاک افغان علاقوں کے بارے میں ڈیجیٹل آلات کی مدد سے جو فراہم کردہ معلومات ہیں، ان میں قبائلی نظام زندگی کے متعلق باریکی اور بصیرت میں کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کا تاثر دنیا کے سامنے سیاق و سباق سے ہٹ کے چلا جاتا ہے، کنٹیکچولی امپیئرڈ ورلڈ ویو ہوتا ہے، یعنی صحیح صورتحال سامنے نہیں آتی ہے۔ دس لمیٹیشن پروموٹس، یعنی یہ جو اوپر وجہ بیان کی گئی ہے کہ ڈیجیٹل آلات جو ہیں، یعنی کوئی بھی بندہ کوئی بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے تو اس کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، اس میں ایکسپوجر کی کمی ہوتی ہے یا اس کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہیں یا اتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے۔ ان لیمیٹیشنز نے پروموٹ یہ جو لیمیٹیشنز ہیں پروموٹ بیئر کلیمز، بے تکے قسم کے دعووں اور sovereign actions without any grounded feel، کہ بغیر کسی زمینی حقائق کو جانے بعض ریاستی افعال کو دعوت دیتی ہیں، یعنی sovereign actions کو دعوت دیتی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ریاست اس کے متعلق کوئی پالیسی بنا دے یا کوئی بات کرے۔ This lack of tactile sense tends to marginalize the
securitization of everyday life while essentializing extremism and terrorism. This is what it is. One analyst said about tribal Pakhtuns, those who live by the gun die by the gun. यही जो लैक ऑफ टेक्टाइल सेंस है, ये गैर हसासियत है, इन्हें छू के नहीं देखना, यानी हालात का सही पता नहीं करना, टू मार्जिनलाइज द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में माशी तहफ़्फ़ुज़ जो है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ जो है, इसको एक तरफ छोड़कर मार्जिनलाइज करके ये मार्जिनलाइज करता है, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के आगाज का सबब बन जाता है। यानी ऐसा समझा जाता है कि बस यहाँ यही कुछ है, दिस इज व्हाट इट इज। यानी ये लोग इसी इसी तरह के हैं, अनरूली किस्म के हैं, और जैसे इनको शुरू से डब कर दिया गया है, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। जैसे कि किसी एनालिस्ट ने, किसी तजियाकार ने यूं भी कहा था कि कबायली जो पठान हैं ये गन के साथ ही जिंदा रहते हैं और गन के साथ ही गन से ही मरते हैं। With an expansion in violence from Afghanistan to Pakistan in post 9/11 context, a vast number of local journalists emerged whose job was to cover terrorism from media. 9/11 के बाद के तनाजुर में तशद्दुद और मार धाड़ के अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर फैलाव के साथ ही मुकामी सहाफ़ियों का एक ग्रोह उभर आया है, जिनका काम है कि वो मीडिया के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें बहम पहुंचाएं। The possibility of independent journalism further grew with the privatization of the country's airwaves in 2002 and expansion of the media landscape. 2002 में मुल्क में मवासलात के फैलाव और निजकारी की वजह से आज़ाद सहाफ़त के इम्कान रोशन हुए हैं। But such hopes soon died but such hopes soon died down for want of access to the conflict zone. लेकिन जंगज़दा इलाकों में पहुंच न होने की वजह से ये उम्मीदें भी जल्दी दम तोड़ जाती हैं। Only select journalists were given free chopper rides to battle sites on the ones ready to serve the state's narratives. सिर्फ चंद मर्जी के चुने हुए सहाफ़ियों को ही जंगज़दा इलाकों के हेलीकॉप्टर्स पर मुफ्त दौरे करवाए जाते हैं, जो सिर्फ रियासती बयानी की ही खिदमत कर सकें। यानी हकायक को तलाश करने के बजाय जो स्टेट कह रही है सिर्फ वही आके बताए। डिफाइनिंग मीडिया मिलिट्री टाइज, अगर फौज और मीडिया के ताल्लुकात को देखा जाए, दिस एम्बेडेड कल्चर, ये जो बनाई हुई फजा है या ये जो कल्चर बन गया है, imposes on the local population a view from elsewhere, तो ये फजा मुकामी अवाम पर कुछ और ही तासर थोप देती है। Where movement is not a right but a privilege, यानी जिस जगह पर जिस इलाके में या जिस माहौल में मूवमेंट जो है, आज़ाद नक्ल हमल, ये एक हक की बजाय सिर्फ एक प्रिविलेज हो, यानी एक आज़ादी की बजाय इसे एक एहसान बना दिया जाए, इसकी वजह से the national level journalist and analyst project on the people meaning from outside, offering systematic violence as local in origin. इसी वजह से मुल्की सतह के साफ़ी और तजियाकार दूर से ही इन सिलसिलावार पुरतशद्दुद वाक़यात के मुतल्लिक़ अपने बयानात खुद गढ़ कर मुकामी लोगों को इसकी वजह और बुनियाद ठहरा देते हैं। यानी ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह वहाँ के रहने वाले लोग हैं। इस तरह की फ़िक्रें या इस तरह की खबरें ये खुद गढ़ना शुरू कर देते हैं, चूँकि ग्राउंड पे जाके इन्होंने चीज़ें देखी नहीं हैं और दूर से फिर बैठ के इसी तरह के कमेंट्स पास कर सकते हैं। Terrorism in Pakistan's border areas cannot be attributed to a bunch of lunatic dispatching the civilized world to hell just for fun of it. पाकिस्तान के इन इलाकों को महज मजा लेने के लिए just for fun of it
مہذب دنیا سے جہنم کی جانب جیسی ٹرم یا احمقانہ بات لیوناسٹک ڈسپیچنگ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. اٹ از انسٹیڈ، یہ حقیقت میں روٹیڈ in the state's grand imperialist design to exercise control over Afghanistan. اس کی اصل جڑ ریاست کے وسیع سامراجی نقشے سے جڑی ہے جس کے ذریعے وہ افغانستان پر قابض ہونا چاہتی ہے. So the violence we see is not local. اس لیے یہ نظر آنے والے جو تشدد کے واقعات ہیں یہ مقامی پیداوار نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی بڑے ڈیزائنز ہیں. It has a strong state and market connection and therefore it is systematic. ان کا ریاست اور کاروبار سے گہرا تعلق ہے، یعنی مارکیٹ کنیکشنز ہیں اس کے، یہ کاروبار کی تلاش میں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں یا یہاں سے وسائل لینے چاہ رہے ہیں. therefore it is systematic، لہٰذا یہ ایک ہی چیز کا یہ تسلسل ہے. From Zia in the 1980s to the contemporary elites, the use of state machinery in creating and mainstreaming extremism is a no-brainer. 80 کی دہائی میں ضیاء الحق سے لے کر موجودہ ارباب اقتدار تک انتہا پسندی کو افراد معاشرہ کے رگو پے میں اتارنے کے لیے، اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے ریاستی مشینری یا اداروں کا استعمال، جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کا استعمال جو سمجھنے کے لیے کچھ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. از اے نو برینر، یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ذہن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سادہ سی بات ہے، ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے. Yet media professionals have been thriving on، تاہم میڈیا پروفیشنل جو ہیں، میڈیا کے جو پیشہ ور لوگ ہیں have been thriving on، یہ لطف اٹھاتے ہیں اور خود خوشحال ہو رہے ہیں. thriving on، یہ خوشحال ہو رہے ہیں. on munching، یہ چبا چبا کے مزہ لے کے. violent extremism as cash product، یہ نقد صنعت کے طور پہ، یعنی ایسی چیز کہ جو ہاتھوں ہاتھ بکے گی. ان کے لیے وائلنس کے جو واقعات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ ہم رپورٹ کریں گے، لوگ ٹی وی چینل دیکھیں گے اور پھر ان کی ٹی آر پی جائیں گی. دس اپروچ، یہ والی جو اپروچ ہے، using systematic violence as fodder for producing symbolic cultural artifacts، کہ یہ جو سسٹمیٹک وائلنس ہے اس کو استعمال کر لیا جائے ایز فوڈر، چارے کے طور پہ، فیول کے طور پہ، ایک قسم کا علامتی کلچرل صنعت جو ہے اس کو سامنے لایا جائے، یعنی اصل میں ایک قسم کا تاثر جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے یہ جو ساری حرکت کی جاتی ہے. allows commercial media to conveniently ignore، تو اس ساری یہ جو چیز پیدا کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں کمرشل میڈیا جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آسانی سے اگنور کر دیں systematic war on the local culture، ethnicities and their resources، کہ مقامی ثقافت، لسانی اکائیوں اور ان کے وسائل کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس پر سے توجہ ہٹانے پہ آمادہ کر لیتے ہیں. Hence, this militarized production of extremism and terrorism in the Afghan-Pak region is so interwoven with the interest of producers, military, media and militants that ongoing wholesale violence seems to be no different than the production of market products. اس طرح سے یہ جو عسکری اداروں کی ملٹرائز پروڈکشن آف ایکسٹریمزم ہے، عسکری اداروں کی پیداوار، یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی، اس کے پیدا کرنے والوں کے، یعنی جن لوگوں نے یہ ساری پیدا کی ہے، وہ تین لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، ملٹری، میڈیا اینڈ ملیٹنٹس کے مفاد کی وجہ سے. یہ ان کا جو مفاد ہے اس کی وجہ سے آپس میں اس قدر یہ مربوط ہے، انٹرووون ہے، آپس میں اس قدر رابطے میں ہے کہ شدت پسندی اس طرح سے وافر موجود ہے جیسے کہ مارکیٹ میں مال تجارت، یہ ہول سیل وائلنس آپ کو ملتی ہے ہر طرف پھیلی ہوئی، جس طرح کی چیزیں بکنے کے لیے موجود ہوں. Any genuine step to discourage this devouring of the local space and resources
requires media professionals to focus on the material implications of national policies. تو کوئی بھی اصل قسم کا آپ اگر اسٹیپ لینا چاہیں، حقیقی اسٹیپ لینا چاہیں، جینوئن اسٹیپ لینا چاہیں، تو ڈسکریج دس ڈیورنگ آف لوکل اسپیس، جو مقامی لوگوں کی جگہ ہے اور ان کے جو وسائل ہیں ان کو ڈیوور یا کھا جانے کو اگر آپ ان کے استحصال کو اگر آپ ڈسکریج کرنا چاہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیں، تو میڈیا پروفیشنلز ٹو فوکس آن دا میٹیریل امپلیکیشنز آف نیشنل پالیسیز اینڈ پالیٹکس. تو جو میڈیا کے پروفیشنلز ہیں ان کو فوکس کرنا ہوگا، اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی قومی سطح کی جو حکمت عملیاں اور سیاست ہوتی ہے اس کے جو میٹیریل امپلیکیشنز ہیں، جو اصلی اثرات ہیں لوکل کمیونٹیز پر، اس کو فوکس کرنا ہوگا وداؤٹ ریڈیوسنگ دا گرینڈ نیریٹو، بجائے اس کے کہ وہ توڑ موڑ کر اس بڑا جو نیریٹو یا بیانیہ چل رہا ہے ایکسٹریمزم کا، جہاد والا، اس کو وہ توڑ موڑ کے آئیڈیولوجیکل گروپس کے ساتھ یا مختلف قسم کی جو جماعتیں پیسے دے کے بنائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی اس کو لوکل لوگوں کے ساتھ کسی طرح سے بھی جوڑ دیں. تو ایک دفعہ اس کو بھی پھر بامحاورہ پڑھ لیتے ہیں. مقامی جگہ اور وسائل کے اس استحصال کی حوصلہ شکنی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ میڈیا کے پیشہ ور افراد شدت پسندی اور جہاد کے بیانیے کو توڑ موڑ کر نظریاتی جماعتوں کے ساتھ جوڑے بغیر قومی سطح پر بنائے جانے والی حکمت عملیوں کے اصل اور عملی اثرات پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. اچھا، میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ جتنے بھی آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں یہ حقائق نہیں ہوتے. ہاں، ان میں حقائق کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، لیکن لکھنے والے کا وہ اپنے ذہن کے مطابق چیزوں کو یا اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو ایک خاص سیٹنگ میں پیش کرتا ہے اور پھر اس سے کچھ اپنی مرضی کے میننگ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کو فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ تو آپ کو یوز کرنا چاہیے، لیکن کائنڈلی ان کو فیڈ کے طور پہ استعمال نہ کریں. ظاہری بات ہے کہ جو بندہ خود بتا رہا ہے کہ میڈیا بکا ہوا ہوتا ہے تو لکھاری خود بھی انہی میں شامل ہے. تو جو ان کے خیالات ہیں ان کو فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ، یعنی آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ انالیسس کیسے کرتے ہیں، آپ یہ سیکھ رہے ہیں ان سے، نہ کہ آپ بالکل انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے آپ سوچ بنا رہے ہوں گے اس ادارے کے سوچ کے مطابق. خیر، آگے دیکھتے ہیں. یہ اس کے بعد اسی فائل میں یہ سالوڈ ووکیبلری شامل کر دی گئی ہے اور اس میں جو استعمال ہوئے کچھ ٹرمز ہیں اور کچھ جو فریزز وغیرہ استعمال ہوئے ہیں یا فریزل وربز استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. تو آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیے، اس کو لائک اور شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے. انشاءاللہ تعالی اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے. آخر میں میں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروا دوں. اگر آپ ہمیں جاز کیش یا ایزی پیسہ کے تھرو 300 سینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا جو اسکرین شاٹ ہے دیے ہوئے نمبر پہ 031344777328 پر آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے پیڈ گروپس میں شامل کر لیں گے اور یہ جو ٹرانسلیٹڈ ایڈیٹوریلز ہیں وہ 30 in a month آپ کو پہنچتے رہیں گے. جی، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.